الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. حضرات اکابر علماء کرام، زعماء قوم، باب الاسلام کے دین پرستوں، اسلام پرستوں، بزرگوں اور نوجوانوں کو جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو اس فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج وہ اپنے مرحوم قائد، مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ان کی فکری صداقتوں کے امین، ان کی جماعت کے کارکنان، ان کی فکری صداقتوں کے امین مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے قیادت میں ملک کے طول و عرض میں ان کی امانت دیے گئے مشن کو آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اس کے پرچم کا علم بلند کیا ہوا ہے. میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آج زندگی کا پہلا سفر آپ کے ضلع میر پور خاص میں جمعیت علماء اسلام کے اس عظیم اور فقید المثال کانفرنس کی وجہ سے ہوا. میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے گزشتہ 5 سال اقتدار کی راہداریوں میں آپ کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے وہاں پر یہ باتیں سنتا تھا کہ جب 2018 کے بعد انتخابی نتائج آنے کے بعد اس کو تسلیم کرنے سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے انکار کیا. وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار، ان کے کارندے، ان کے غلام ہمیں یہ کہتے تھے کہ جس راستے پر آپ کی قیادت جا رہی ہے، آپ کی جماعت جا رہی ہے، اس راستے پر تو آپ اپنی سیاست کو ختم کر دیں گے. لیکن اسی عزم کے ساتھ 2024 کے نتائج بھی ہم نے مسترد کیے. ہم نے صرف نتائج مسترد نہیں کیے بلکہ اس غلامی کو مسترد کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی غلامی میں اقتدار کے محلات حوالے کیے جاتے ہیں. ہمیں کسی کی غلامی میں پاکستان کے اقتدار حوالے کیا جائے، یہ ہمیں نامنظور ہے. یہ صوبہ سندھ کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے، یہ خیبر پختونخوا کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے، یہ بلوچستان کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے، یہ پنجاب کے غیور مسلمانوں کو نامنظور ہے. ہم تمہارے ایسے اقتدار کو جو تمہاری غلامی میں قبول کیا جائے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں
یہ پیغام تمہیں میر پور خاص سے دے رہے ہیں کہ ہم قیامت تک تمہارے ساتھ لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن تمہاری غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہیں انشاءاللہ کبھی تیار ہوں گے۔ میں آپ سے مخاطب معززین جو صوبہ سندھ کے اندر کتاب اور جمعیت علماء اسلام کے نشان پر انتخاب لڑے، آپ کی ووٹوں کی تائید ان کو حاصل ہوئی، آپ نے اپنے ووٹوں سے ان کو جتوایا، لیکن وہ فہرستیں جو ووٹوں کی صورت میں آروں نے بنانی تھی، وہ ان نتائج کا اعلان نہیں ہوا۔ کراچی کے سیکٹر کمانڈر سے سندھ کے ان اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں آروز تک جو فہرستیں بھجوائی گئی، ان کے اعلانات ہوئے۔ تمہارے ان غلاموں کو جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہی نہیں، صوبہ سندھ کے یہ غیور مسلمان جو مولانا عبدالکریم بیر شریف کے پیروکار ہیں، جو مولانا سراج احمد امروٹی کے پیروکار ہیں، جو ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے پیروکار ہیں، جو مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں، جو حضرت مدنی کے پیروکار ہیں، جو حضرت شیخ الہند کے پیروکار ہیں، قائد جمعیت بطل حریت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تمہارے سیکٹر کمانڈر کے ان فہرستوں کو مسترد کرتی ہے۔ آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ صرف وفاق کے اندر بننے والی حکومت وہ جعلی نہیں، بلکہ پاکستان کے اندر بننے والی پانچوں حکومتیں، چاہے وہ صوبہ سندھ کی حکومت ہو، چاہے وہ صوبہ پنجاب کی حکومت ہو، چاہے وہ صوبہ بلوچستان کی حکومت ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، یہ حکومتیں عوام کے ووٹ سے منتخب حکومتیں نہیں ہیں، یہ جعلی حکومتیں ہیں۔ اصلی حکمرانوں نے اپنی مرضی کے احکامات اور پالیسی کے لیے ان نقلی حکمرانوں کو آگے کیا ہوا ہے، لیکن آج ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، ملک کا اقتدار جس طرح کا اقتدار ملک کے حکمرانوں کے پاس ہے، میں آپ کے وساطت سے ان سیاسی رہنماؤں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ کوئی اپوزیشن میں جبرن بٹھایا جاتا ہے، آپ کو اقتدار میں جبرن بٹھایا گیا ہے۔ میں آپ کی مجبوریوں کو جانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ قوم آج ہر مرحلے پر حکمرانوں کے اوپر تبصرہ نہیں کرتی، بلکہ قوم آج اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے، فوج کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر امن و امان کا مسئلہ آتا ہے تو صوبائی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی، وفاقی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی۔ فاٹا کے اندر امن و امان کا مسئلہ ہے، صوبائی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی۔ سندھ کے اندر ڈاکو راج ہے تو صوبائی حکومت ڈسکس نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں کیوں فوج کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیوں اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ قوم جانتی ہے کہ آج جو حکمران مرکز میں اور صوبوں میں حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنی سہولت کاری کے لیے جبرن حکومتوں میں بٹھایا ہے، لیکن قربان جاؤں، اللہ کی تقسیم ہے،
اللہ کی دین ہے کہ جس نصب العین کے ساتھ، جس فکری اور نظریاتی اور عقیدے کے لحاظ سے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے یہ امانت اپنے پیروکاروں کے لیے چھوڑی تھی، مجھے کہا گیا کہ آپ اپنا سیاسی پالیسی میں لچک پیدا کریں۔ ہم نے کہا ہم اس سے زیادہ لچک کیا پیدا کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر کسی سیاسی قیادت کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو۔ پاکستان اور ان کی لیڈر میں اگر ان کو انتخاب کرنا پڑ جائے تو وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ مثالیں موجود ہیں۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کو انتخابات میں اور انتخابات سے پہلے آپ نے لاشوں کے تحفے دیے، باجوڑ کے اندر لاشوں کے انبار آپ نے لگا دیے، وزیرستان کے اندر، بلوچستان کے اندر ہمارے انتخابی دفاتر پر آپ نے ہمارے کارکنوں کا لہو بہایا۔ اس سے بھی بات نہ بنی تو پھر کرنلوں کے دفتروں میں ہماری جماعت کے ذمہ داروں کو بلایا گیا، ہمارے سپورٹرز کو بلایا گیا، برگیڈیئر کے آفیسز میں ہمارے اضلاع کی جماعتوں کے ذمہ داروں کو بلایا گیا، سیکٹر کمانڈر کے دفاتروں میں ہمارے جماعتوں کے ذمہ داروں کو بلایا گیا، لیکن ہم نے پاکستان کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے پاکستان میں انارکی کی بات نہیں کی، ہم نے پاکستان کے اندر تخریب کاری کی بات نہیں کی، ہم نے پاکستان کے لیے اسی راستے پر جد و جہد کا فیصلہ کیا جس راستے کا انتخاب مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود